چیلنج دیتا ہوں. آپ کے خیال میں جو تاثر آپ نے دیا ہے کہ میں نے کسی مولوی کو جس نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے, یہ تاثر دیا ہے, ایکسپریسلی آپ نے نہیں کہا, ویڈیو میں ادھر ادھر کر کے آپ مسائل مسول میں چلے گئے ہیں. ڈرگ واز فائنڈ, اٹ از اے چیلنج. ایک دفعہ آپ اپنے کسی ویڈیو میں, اپنی کسی کمیونٹی پوسٹ میں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ لکھ دیں یا کہہ دیں کہ کیسر نے واقع ہی اس مولوی کا دفاع کیا ہے جس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی. تانیہ والا کیس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ آپ یہ کہہ دیں انجینئر صاحب میں آپ کو عدالت میں ملوں گا کیونکہ انف از انف, بڑے میں نے آپ کو موقع دیے. ایک دفعہ آپ یہ بات کہہ دیں یا لکھ دیں کہ میں نے دفاع کیا ہے, اس کے بعد میں نے اگر آپ پہ حد کی عزت کا کیس نہ کیا, میں آپ کو عدالت میں نہ لے کے گیا تو آپ میرا نام چینج کر دیجیے گا. اور اس کے باوجود جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے. اب اس جاہل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے, تو نے ایف آئی آر تو ذرا غور سے پڑھ لینی تھی, اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. بس صرف ایک شوق ہے مولویوں کا فرنٹ مین بننے کا, اور اس طریقے سے مولویوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولوی ہیں, مفتی ہیں, علامے ہیں, وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹپک پڑتے ہیں. اور وہ جو لاہور میں دو گلے پھاڑنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اہل حدیث فرقے کے, ان میں سے جو بڑا بھائی ہے ابتسام الہی ظہیر, وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے, حالانکہ یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچایت بٹھائی جاتی ہے, یعنی کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے یہ, نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے, یہاں پہ باقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, پولیس کا محکمہ موجود ہے, باقی ساری ایجنسیز موجود ہیں. اس نے جا کے اندر خانے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور الٹیمیٹلی آ کے پھر میڈیا پہ بیان دیا کہ جی اگر قاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے, قاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے اور یہ تھوڑی سی ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. غلط فہمی, اندازہ کریں ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے, یہ واقعی ایسا ہوا ہے. کسی شخص کو خام خواہ شوق آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بدنام کرے, کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا. اسی لیے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چھپی ہوئی تھیں, یہ تو میڈیا کی وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا ہے, جرت دکھانی شروع کی ہے. ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو اس مولوی صاحب نے, ابتسام الہی ظہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا ہے. خیر اس نے جو بیان دیا ہے وہ بیان دیتے ہوئے اس کے الفاظ کا چناؤ, اس شخص کی باڈی لینگویج بالکل واقعے کو عیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا. اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر, اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا, اگرچہ مجھے یہ جو کچھ ہوا یہ بہت برا لگا ہے لیکن میں نے اسے معاف کیا. معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا ہے, اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا رہے. ظاہر ہے وہ کام ایک ایکٹیویٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی, ظاہر ہے اس کا والد وہاں پہ ٹائملی پہنچ گیا. وہ ایف آئی آر ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیچ کر دیں گے, آپ خود پڑھ لیں. تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہو گئی, اور وہ بچہ کوئی اس کا اسٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے, کسی زمانے میں رہا ہوا ہے, اور اسے پتا چلا کہ جی قاری صاحب آئے تو چلے میں جا کے ان کو مل آتا ہوں. مجھے بتائیں اگر کوئی پرانا اسٹوڈنٹ کسی قاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہے گا کہ مجھے آ کے تم دباؤ. بندہ کرٹسی میں آ جاتا ہے کہ یہ پرانا اسٹوڈنٹ ہے, چلو کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے. اور وہ بھی کسی مدرسے یا مسجد کے اندر وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ایک گھر کے اندر, وہاں پہ کوئی خالہ تھی, وہ اس کی رشتہ دار تھی تو اس کے گھر میں. وہ ایف آئی آر کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور آپ کو سوشل میڈیا کی برکت سے مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی. میں ایک بلو پرنٹ اس کا سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بعد جو میں نے گفتگو کرنی ہے وہ سمجھ آ جائے. تو ابتسام صاحب اس کے بعد جب ٹاک شوز میں انہیں بلایا گیا ہے, محمد مالک صاحب نے بلایا ہے, وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کافی اچھے کوشچن کیے, یہ کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں وہاں دے سکا. حتیٰ کہ جب
صحافی نے ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ نے اس بچے کا بھی انٹرویو کیا؟ کہتے جی مجھے ضرورت ہی نہیں، اس کا والد جو آیا ہوا ہے، اندازہ کرو۔ آپ نے وہ پولیس آفیسر کی وہ ویڈیو جو لیکڈ ہے، جو وہاں پہ ایس پی صاحب تھے، اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں وہ کس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہیں مولوی کو، اور وہ آگے سے وہ ڈانٹ کھا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اور وہ ایس پی صاحب بھی بیچارے اپنے بھول پن میں کہہ رہے ہیں کہ میں علماء کرام کو بلا کے تو میں تمہارے خلاف فتویٰ لوں گا۔ او ایس پی صاحب، مولوی بھی یہی کچھ کرتا ہے جے کہ نہ کوئی فتویٰ لینا ہے، یہ سارے ایکو کچھ ہے، جن سے آپ نے فتویٰ لینا ہے انہی سے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے آگے ہی وہ کچھ سکھا رہے ہیں گے، یہ سارے ایکو کچھ ہے۔